ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جمہوریت اور کوالٹی اس جمہوریت کی کس طریقے کی ہے. جاوید جبار صاحب آپ نے سنا, طلعت مسعود صاحب فرما رہے تھے کہ پرفارمنس لیجٹمیسی کا پرابلم ہے اس وقت حکومت کو. مکمل طور پر تائید کرتا ہوں دونوں میرے ساتھیوں کی باتوں کو. ساتھ ساتھ میں عرض یہ کروں گا آسیہ کہ کیونکہ پرفارمنس ہم جیسے پیچیدہ مشکل ترین حالات میں مشکل ہوتا ہے, it's a formidable task to show solid achievement in the space of 3 years. اگر حکومت اخلاقی طور پر ایک اتھارٹی ڈیولپ کرے اور ڈیمنسٹریٹ کرے, مورل اتھارٹی جو عوام کو یقین دلائے کہ اونچی سطح کیوں نہ ہو یا نچلی سطح, ایک مورل کانشسنس ہے, کچھ ایتھیکیلٹی ہے جس کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے. آپ چاہے کسی ٹھیلے والے سے بات کریں, ٹیکسی ڈرائیور سے بات کریں, کسی دولت مند آدمی سے بات کریں, everyone seems to have this consensus کہ کہاں گئی قدریں, کیا ہو گیا پاکستان کے معاشرے کو. تو جہاں پر پرفارمنس یقیناً بہت اہمیت رکھتا ہے, اگر حکومت میں اخلاقی طور پر اور یہ قدروں کے اعتبار سے if they demonstrate moral authority, وہ خود ایک انسپیریشنل موٹیویشنل فیکٹر. جاوید جبار صاحب, I'm sorry to interject. دیکھیے ہمارے ہمسایہ ملک میں جمہوریت ایک تسلسل سے جاری ہے. وہاں پہ بھی آپ ٹھیلے والے سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے کرپٹ اور بدنام کلاس ہے سوسائٹی کی, وہ پولیٹیکل کلاس ہے اور حکومت ہے. لیکن بڑی ادب کے ساتھ یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے نا, اور اسی لیے آج کا جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا یا اس دن کو پلداد کے سٹیٹمنٹ میں پہلے ہی پیراگراف میں شہریوں کی ذمہ داری پر زور دیا گیا ہے. شہری کیوں اندھے بن کر جا کر انہی لوگوں کو بار بار منتخب کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ انہوں نے بٹرے کیا ہے ان کے ٹرسٹ کو. یہ کیا ہے, یہ کیرزما کی بیماری, ذہنی بیماری, نفسیاتی بیماری کہ ہم نکل ہی نہیں سکتے اس ٹریپ سے. اور جب تک عوام, ہر شہری ایک محسوس نہیں کرے گا اپنی ذمہ داری, میں اس سے اختلاف کروں گا کہ صرف انگلی اٹھا کر آپ سیاستدانوں کو برا کہیں یا آرمی کے جنرلز پر ذمہ داری ڈالیں. اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے حال کو بہتر بنانے میں خود بھی متحرک ہو. افتخار صاحب, اس کا طلعت مسعود صاحب نے بھی یہ کہا کہ پرفارمنس لیجٹمیسی کا ایک ایشو ہے اس گورنمنٹ کو. آپ کے خیال میں کہ گورنمنٹ کے پاس کیا یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے, لیک آف ول ہے, کہ جو گورننس کے چیلنجز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو کچھ طریقے سے حل نہیں کر پا رہی, کیا پرابلم ہے کہ گورنمنٹ؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس حکومت سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں. یہ ایک مخلوط حکومت ہے جن کے پاس پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں ہے, اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں جن کے مسائل کچھ اور ہیں اور حکمران پارٹی جو پیپلز پارٹی اس کے مسائل کچھ اور ہیں. یہ کمپرومائز پہ چل رہی ہے. اس کمپرومائز پہ چلنے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ شارٹ ٹرم میں جو فیصلے کیے جا سکتے تھے ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہے. مثلا یہ سوال کہ انرجی کا کرائسس کا کیا کرنا ہے, مجھے تو ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا منصوبہ مجھے نہیں بتایا گیا کہ شارٹ ٹرم میں وہ کیا کر رہے ہیں, مڈ ٹرم میں وہ کیا کر رہے ہیں. یہ تو ضرورت تھی نا ان کو بتانے کی, وہ نہیں بتا پائے کیونکہ وہ اپنی جو موجودگی ہے اسمبلی میں اس کو برقرار رکھنے میں زیادہ مصروف ہے. اب دیکھیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے تو ایک الیکشن کمیشن جیسا ہم سب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آج پلڈیٹ نے پھر ڈیمانڈ کیا ہے, ایک ایسا الیکشن کمیشن چاہیے جو غیر جانبدار ہو. ہمیں ایک ایسا الیکشن کمیشن چاہیے جو آزاد ہو, بائی پارٹیزن ہو. تو اب میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا بڑا ایشو تو نہیں ہے جس پہ کام نہ شروع کیا جائے اور اس پہ قوم کو اپنا کانفیڈنس میں نہ لیا جائے. اس میں ان کا آپس کا باہمی کو, مجھے تو ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے باہمی یہ بات کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے کی ہے. ان کے درمیان کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے, کچھ نام زیر بحث آ رہے ہیں. اب بس یہ وہ ایسی چیزیں جو ناممکن نہیں ہیں, ان کو یہ ڈیلیور کرنا ہوگا. میں ان سے بہت زیادہ ڈیلیوری کی توقع نہیں کرتا, جیسا میں نے کہا کہ یہ مخلوط حکومت ہے, لیکن یہ چیز ان کو ڈیلیور کرنی پڑے گی. ایک ایسا الیکشن کمیشن جس پہ آپ کو بھی اعتبار ہو, مجھے بھی اعتبار ہو اور پوری قوم کو اعتبار ہو. اور پھر یہ ہے کہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ آئے گا اس کے بارے میں ہمیں ایک کانفیڈنس چاہیے پاکستان کے عوام کو. وہ کس قسم کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا. جو ہم دیکھ رہے ہیں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیسے یہ ایم کیو ایم کو باہر رکھ لیں گے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو کیسے باہر رکھ لیں گے, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اے این پی کو کیسے باہر رکھ لیں گے, کیونکہ یہ تو 3 ان کی اتحادی جماعتیں ہیں. تو کیا جو یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئیں گے وہ ان کی 3 اور ایک ایسے پارٹیزن پریزیڈنٹ کے اندر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں, آئی ٹرسٹ دا پریزیڈنٹ بیکاز ہی از الیکٹڈ مین.
میں اس کی You may be in a minority in this I country. trust him because میں نے اس کو because بھی کہا because he is being elected by the assemblies. اس لیے میں کہتا ہوں، اس لیے میں اس سے یہ توقع بھی کر رہا ہوں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں جس کو اس کو آج یا کل فیصلہ کرنا ہے، ایک تو الیکشن کمیشن کا کس کو منتخب کرنا ہے، بالکل مارچ 2012 میں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری دوبارہ یہ چیز، اور دوسرا یہ کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا مجھے پہلے یقین دلایا جائے کہ وہ ایک ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا جس کو عوام تسلیم کریں گے. چلیں ہم ساری پرفارمنسز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ روزگار نہیں ملا، تعلیم نہیں ملی، اس کی طرف موومنٹ فارورڈ آپ کو نظر نہیں آتی الیکشن کمیشن کے؟ مجھے تو نہیں نظر آتی کیونکہ میں کوئی ڈائلاگ ابھی نہیں دیکھ رہا. دیکھیں ڈائلاگ ہونا ہے بائی پارٹیشن، سیاسی جماعتوں نے نام پہلا ابتدا تو نام پیش کرنے سے ہوگی نا، اسی پہ ڈائلاگ ہوگا نا. اس وقت بات نہیں ہو رہی بالکل. دس از دی ٹائم وی مسٹ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی فیوچر الیکشن کمیشن. کس نوعیت کا ہوگا، کیسا ہوگا، اختیارات کیا ہوں گے، وہاں پہ جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ کیسے ہوں گے، جو ووٹ ہمارے بنا رہے ہیں شناختی کارڈوں کے ساتھ. عورتوں والا مسئلے میں بہت زیادہ ان کو مشکلات آ رہی ہیں، کئی علاقوں میں عورتوں کے جو شناخت ہے اس کی تصاویر نہیں آ رہی. کتنے فیصد اگر ایسا ہو اگر عورتوں کو آپ نادرا سے اگر بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ 90+ % جو ہیں اس وقت شناختی کارڈ بن چکے ہیں، اور عورتوں کے اس لیے زیادہ بنے ہیں بیکاز آف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو شناختی کارڈ بنانے. تو ویل کم ٹو دیٹ. طلعت صاحب تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس بریک سے پہلے، میں آپ آئی لیو دا کویسچن ود یو. ہمارا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمارا جو امریکہ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، اسپیشلی جو ہماری پاکستان کے اندر ہم ایک وار لڑ رہے ہیں، پھر ایک پورا خطے کے اندر جو ہمارا ویو ہونا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات یا افغانستان کے اندر اینڈ گیم کے اندر پاکستان کا کیا رول ہوگا، پاکستان جو سفر کر رہا ہے اس کی وجہ سے، اس تمام چیلنج کو ڈو یو سی دس گورنمنٹ کوئی کوالٹیٹیو چینج نظر آیا آپ کو ایک فوجی حکومت سے ایک جمہوری حکومت میں اس چیلنج کو ٹیکل کرنے میں؟ جی آپ یہ جواب تو بعد میں لیں گے. جی آئی تھنک یو کین اسٹارٹ اینڈ دین ویل ہیو ٹو گو فار اے بریک. جی میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ کچھ چیزوں میں تو تبدیلی آئی اس طریقے سے کہ جب جمہوری حکومت آئی تو فوج کے لیے، ہمارے افواج کے لیے یہ بہتر ہو گیا کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف اور جو مزاحمت ہو رہی ہے اور جو تنظیمیں ہیں تو عوام کو کچھ ساتھ لے کر چلنے میں ایک قسم کی آسانی ہوئی. لیکن جس طریقے سے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ ایک نیریٹو ڈیولپ کرتے، ایک اپنے آپ مطلب ایک ملک کو ساتھ لے کر چلتے، اس لیے کہ یہ جو جنگ ہے جو ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں اس میں عوام کی حمایت جو ہے وہ بہت ہی اہم ایک اس کا جز ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ حکومت نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. دوسری بات یہ ہے کہ جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس میں فوجی لاہ عمل جو ہے وہ صرف ایک جز ہے. اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہے سول سائڈ پہ. اس کے علاوہ کئی چیزیں جیسے ڈیولپمنٹ ورک ہے، جیسے سوات میں آپ نے دیکھا کہ وہاں جا کے آرمی نے تو کلیئر کیا، لیکن اس کے بعد جو کام کرنا تھا یا جنوبی وزیرستان میں یا دوسرے علاقوں میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب آپ نے دیکھا کہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے بجائے ایک کانسٹیٹیوشنل تبدیلی لانے کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا. لیکن اس پر عمل کب ہو رہا ہے؟ کیا واقعی میں وہاں کی لوگوں کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ قبائلی علاقوں میں خاص طور سے آپ نے دیکھا 64 سال سے ہم نے جس قسم کی لا تعلقی اس سے برتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہاں کے حالات ایسے ہیں.